معزز ناظرین، اس سے پہلی ویڈیو میں آپ نے جانا کہ عرب میں اسلام سے پہلے بت پرستی تھی اور گھر گھر بت رکھے ہوئے تھے۔ خود حرم شریف میں فتح مکہ سے پہلے 360 بت تھے۔ تو اس لیے آج کل کے کچھ ہندو انتہا پسند جیسے نرسنگ آنند اور کچھ کٹرواد پترکار جیسے سریش چوہان کے وغیرہ کہتے ہیں کہ کعبہ بھی نعوذ باللہ پہلے مندر تھا، مسلمانوں نے اس پر قبضہ کیا ہے، ہندوؤں سے اسے چھینا ہے کیونکہ اسلام سے پہلے اس میں بت ہی تھے۔ تو یہ اعتراض ماضی میں زور و شور کے ساتھ ہوا۔ اصل میں اس اعتراض کی بنیاد جہالت، بے علمی، بے تعلیمی، ناواقفیت، بے وقوفی اور اجڑ پن ہے۔ انہیں کعبہ کی تاریخ کا ہی پتہ نہیں۔ اگر وہ کعبہ کی تاریخ پر ایک اچکتی سی نظر بھی ڈال لیتے تو انہیں یہ اعتراض کرنے کی جرأت نہ ہوتی اور وہ یوں سرعام اپنی بے وقوفی اور جہالت کا مظاہرہ کرا کر لوگوں کے لیے مضحک کا خیز نہ بنتے۔ اگر انہیں یہ نہیں معلوم کہ کعبہ کی تعمیر اس انسانی دنیا کے وجود میں آنے سے 2000 سال قبل فرشتوں کے ہاتھوں ہو چکی تھی، پھر آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد انہوں نے کعبہ کی تعمیر کی اور وہ تعمیر طوفان نوح تک اسی حالت پر رہی، تو انہیں یہ تو معلوم ہونا ہی چاہیے کہ طوفان نوح کے بعد جب کعبہ کی بنیادیں مٹ گئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں تلاش کر کے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس کی انہی بنیادوں پر اللہ کے حکم سے ازسر نو تعمیر کی اور اس میں ایک اللہ کی عبادت کرنے کا اعلان عام کیا اور دنیا کے کونے کونے سے لوگ آ کر سینکڑوں برس تک اس میں ایک اللہ کی عبادت کرتے رہے، یہاں تک کہ عمرو بن لحی کا زمانہ آیا اور اس نے اس میں حبل نامی بت کو نصب کر دیا۔ تو وہاں بت پہلے نہیں تھے، بعد میں رکھے گئے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی کسی کی چیز پر زبردستی قبضہ کر لے تو وہ اس کی نہیں ہو جاتی، وہ اصل مالک ہی کی رہتی ہے۔ اسی طرح کعبہ شروع ہی سے ایک اللہ کو ماننے والوں کا تھا اور انہی کا رہے گا۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی الٹی سیدھی بات کہے تو یہ سمجھیں کہ یہ محض اپنی جہالت کا اعتراف کرا رہا ہے اور اس کا حل یہ ہے کہ اسے بھونکنے دیا جائے، وہ خود ہی اب تھک ہار کر اپنی موت مر جائے گا۔